نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم تذکرہ اہل بیت کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی۔ آپ کے نواسوں میں سب سے پہلے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت علی بن ابی العاص لقیط بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی ولادت بعثت نبوت کے بعد اور ہجرت سے پہلے ہوئی۔ آپ نبی علیہ السلام کے پاس ہی انہوں نے پرورش پائی اور قبیلہ بنی غازرہ کی ایک عورت کا انہوں نے دودھ پیا۔ رضاعت کا عرصہ مکمل ہو جانے کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زیر کفالت لے لیا۔ ان کے والد ابو العاص مکہ میں مقیم تھے اور ابھی وہ اسلام بھی نہیں لائے تھے، مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہجرت کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، لیکن ابو العاص مکہ میں ہی تھے۔ جنگ بدر میں یہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ لڑے اور گرفتار ہو گئے۔ ان کی رہائی پر بہت سے واقعات ہیں، لیکن ایک شرط وہاں پر یہ بھی رکھی گئی کہ یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب اور ان کے بچوں کو مدینہ بھیج دیں گے۔ اس شرط پر ان کی رہائی ہوئی اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں بچے حضرت علی اور حضرت سیدہ امامہ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں آ گئی۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی کفالت میں رکھا، ان کی پرورش فرمائی اور یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طریقے سے جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو حضرت علی بن ابی العاص کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ردیف پیغمبر اور ہم رکاب رسول بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی بن ابی العاص کا انتقال حضرت علی بن ابی العاص سن بلوغت کے قریب ہی تھے۔ آپ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ البتہ ابن عساکر نے بعض اہل علم کا قول یہ نقل کیا ہے کہ ان کا انتقال جنگ یرموک کے قریب ہوا۔ یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اور پہلے نواسے تھے۔ دوسرے نمبر پر آپ نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت عبداللہ بن عثمان ہیں، جو آپ نبی علیہ السلام کی دوسری لخت جگر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے۔ انہی کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا، تقریباً 6 سال کی عمر میں۔ تیسرے نمبر پر آپ نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت حسن بن علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی لخت جگر، آپ کی شہزادی خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے پیدا ہونے والے پہلے بیٹے حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی خبر جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، آپ نبی علیہ السلام بے پناہ خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، نومولود کو اپنے باہوں میں لیا، آپ نے ان کو سونگھا، ان سے محبت کی، ان کو پیار کیا۔ آپ نبی علیہ السلام نے ان کے کان میں آذان دی۔ کیا ہی خوش نصیب تھے وہ بچے کہ جن کے کانوں میں نبی دو عالم علیہ السلام کی رس گھولتی آواز گئی ہوگی۔ اور پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا، آپ کو گھٹی دی۔ اور میں یہاں پر یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ یہ گھٹی دینا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ اپنے لا علم، اپنی جہالت کی وجہ سے اس چیز کا مذاق بھی اڑا دیتے ہیں، لہٰذا ڈرنا چاہیے۔ گھٹی کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک اپنے منہ میں انگلی، یعنی اپنا لعاب انگلی کو لگا کر بچے کے منہ میں ڈال دینا۔
ایک اپنا لعاب لگا کر شہد بچے کو چٹانا یا کھجور کو اپنے منہ میں چبانا، اس کو تحنیک کرنا کہتے ہیں۔ یہ کر کے بچے کے منہ میں وہ گودا کھجور کا ڈال دینا۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی دی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے سر کے بال منڈوا کر ان کے بالوں کے بقدر چاندی خیرات کر کے ان کے بالوں کو دفن کیا۔ اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی کیا نام رکھنا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو الحرب، کیونکہ حضرت علی جنگجو تھے، حضرت علی بہت بہادر تھے، جنگی آدمی تھے، تو ان کی خواہش تھی یہ، تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہوگا۔ تو آپ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن کا نام خود رکھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے سے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جو چہرہ تھا وہ نبی علیہ السلام جیسا تھا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فضیلت میں بھی ہیں جس میں نبی دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا جنتی جوانوں کا سردار ہے، یعنی آپ نے دونوں اپنے نواسوں کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، ان میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت نازل ہوئی تھی، آیت تطہیر، اس کے بعد جن لوگوں کو نبی دو عالم علیہ السلام نے اپنی کملی مبارک میں لیا، اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے نبی دو عالم علیہ السلام نے بڑی محبت فرمائی۔ اکثر نبی علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے کندھوں پر سوار تھے تو ایک صحابی نے کہا کہ کیا خوبصورت سواری ہے، تو آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سوار نہیں دیکھتے ہو کہ کیسا خوبصورت ہے؟ پھر آپ نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا اور آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ حضرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک بات فرمائی جو بعد میں آپ نبی علیہ السلام کی بات پوری ہوئی۔ آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظَمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کا کچھ عرصہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا، خلافت راشدہ کا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح فرمائی، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بڑا اکرام فرمایا، اور صلح جیسے حضرت حسن نے فرمایا ویسے صلح ہوئی۔ یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئی جو تھی وہ پوری ہوئی۔ آپ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک نواسے کے بارے میں جو بات فرمائی تھی وہ مکمل ہوئی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اکرام فرمایا، ہمیشہ اکرام فرمایا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب تک حضرت حسن و حسین رہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں 2-2 لاکھ دینار ان کو ہدیہ کیا کرتے تھے، اور ان کا بہت اعزاز و اکرام فرمایا کرتے تھے۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتنا بھی دور حکومت ہے وہ سارا بصیرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو دو منتشر گروہوں کو یکجان کیا، اکٹھے کیا، یہ سب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت، اور سب سے بڑھ کر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بیٹے کے بارے میں پشین گوئی تھی جو اللہ رب العزت نے پوری فرمائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال تقریباً 49 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ آپ نے تقریباً 46 سال کی عمر پائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں حضرت حسن مثنیٰ ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت زید ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت قاسم ہیں، حضرت عبد الرحمن ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت طلحہ ہیں، اور آپ کی بیٹیوں میں حضرت فاطمہ ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت ام عبداللہ ہیں، حضرت ام الخیر ہیں۔ یہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں تھے جن سے آپ کا نسب مبارک آگے چلا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عمر،
حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ یہ میدان کربلا میں اپنے چچا جان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شہید ہوئے۔ اس کے بعد تذکرہ آتا ہے جنتی جوانوں کے دوسرے سردار، ہمارے سردار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سن 4 ہجری میں حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے کی مرتبہ بھی خود بنفس نفیس اپنی لخت جگر کے ہاں تشریف لے گئے، بچے کو باہوں میں لیا، ان کے کان میں آذان دی، ان کے سر مبارک کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کی، ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، گھٹی دی۔ آپ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بھی حضرت علی سے پوچھا کہ علی کیا نام سوچا؟ تو حضرت علی نے پھر فرمایا ابو الحرب۔ نبی دو عالم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ اس کا نام حسین ہے، اور یہ وہ نام ہے جو حضرت حسن اور حسین سے پہلے کسی اور کے نام نہیں تھے۔ یہ وہ نام ہے جو سب سے پہلے حضرت حسن اور حضرت حسین کے حصے میں ہی آئے، جنتی نام تھے، تبھی جنتی جوانوں کے سردار بنے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سید شباب اہل الجنہ ہیں، یعنی جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک بڑی مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ حضرت نبی دو عالم علیہ السلام اپنے ان دونوں نواسوں کو سونگھا کرتے تھے۔ یہ ایک محبت کا بہت بڑا لیول ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے چومنا اور ایک ہوتا ہے کہ ان کو سونگھنا، ان کی خوشبو کو محسوس کرنا۔ تو نبی دو عالم علیہ السلام اپنے اس نواسے کو بھی سونگھا کرتے تھے، ان کو ریحانۃ النبی کہا گیا، اور حضرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے لیا اور ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضرت نبی دو عالم علیہ السلام کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے، نواسوں کی وجہ سے آپ نبی علیہ السلام سجدہ لمبا فرما دیتے تھے۔ یہ وہی جنت کے خوبصورت جوان ہیں، خوبصورت سردار ہیں، اور یہ ہمارے دنیا کے بھی سردار ہیں، ہمارے آخرت کے بھی سردار ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بھی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر جو آپ نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی وہ یہ فرمائی کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسین، حضرت حسن، اہل بیت اطہار کی محبت کامل درجے پر نصیب فرما دے۔ یہی وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں جن کی تعظیم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بے پناہ کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حسن اور حسین گھر نہیں ہوتے تھے تو مجھے یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ کہیں نہیں ہوں گے سوائے ابو بکر کے گھر کے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ممبر پر تشریف لائے۔ آپ نے اپنے دائیں طرف حضرت حسن کو بٹھایا، بائیں طرف حضرت حسین کو بٹھایا، اور فرمایا کہ دیکھو غلام بات کرنے لگا ہے، میری بات کی تصدیق چاہیے ہو تو یہ نبی علیہ السلام کے شہزادوں کو دیکھ لینا، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جب اکٹھا صحابہ دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ یہ تصویر نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ چہرے سے لے کر ناف تک، یعنی اوپر کا جو حصہ تھا یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا، اور جو دھڑ مبارک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ یعنی یہ دونوں حضرات جب اکٹھے ہوتے تو صحابہ ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ چھوڑ گئے تھے، بہت سالوں کے بعد مدینہ تشریف لائے تو صحابہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آذان دینے کی فرمائش کی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کسی کی بات نہ مانی، تو صحابہ نے فرمایا کہ ایک ہی ہے کہ جس کی سفارش پر بلال ہمیں آذان سنا سکتے ہیں۔ تو جب ان جنتی جوانوں کو بھیجا، انہوں نے آ کر جب حضرت بلال سے فرمایا کہ چچا جان آذان ہی سنا دیں، تو
تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں شہزادوں کو دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا کہ سرداروں کی بات میں کیسے ٹال دوں۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کی فرمائش پر آذان دی اور دور نبوت صحابہ کی نظروں میں آ گیا اور آہ و بکا کسی کیفیت مدینہ طیبہ کی گلیوں میں شروع ہو گئی۔ جان نثارہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے حبیب پاک علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے قرابت اور ان کے اہل بیت سے اس درجہ محبت تھی کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہونے کے باوجود صحابہ ان کا بہت اکرام اور ادب فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسین کو بڑی محبت تھی اور حضرت حسین بھی اپنے بابا کا بہت کرتے تھے۔ جنگوں کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہوتے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کے لیے گئے تو حضرت حسین بھی ساتھ تھے، اور اس کے بعد جب تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہر سال شام جایا کرتے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھرپور استقبال کیا کرتے اور ان کو نوازا کرتے تھے، ان کو اعزاز و اکرام دیتے، عطایا دیتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی رغبت سے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت تھی آپس میں۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں جو غزوہ قسطنطنیہ ہوا، اس میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی المناک اور دردناک ہوئی کربلا کے میدان میں۔ کتابوں کے اندر واقعہ آتا ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے۔ آپلا نبی علیہ السلام نے ان کو باہر کھڑا فرمایا اور فرمایا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح اندر داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، جب وہ اندر آئیں، اندر آ کر جب انہوں نے دیکھا تو حضرت حسین نبی علیہ السلام کی گود میں لیٹے ہوئے اور آپلا نبی علیہ السلام ان کی پیٹھ مبارک پر ہاتھ پھیر رہے اور رو رہے۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی شہادت کی خبر مجھے سنا دی گئی کہ میری امت اس کو شہید کر دے گی۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک دردناک شہادت 61 ہجری میں میدان کربلا میں بروز جمعہ ہوئی، یزید کے دور جور و جفا میں ہوئی۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں جن بھی لعین اور ملعون لوگوں کا شمار ہوا، ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا ہماری عادت نہیں اور ہمارا ایمان بھی نہیں۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج میں لیلہ ہیں، حباب ہیں، حرا ہیں اور غزالہ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادیوں میں سکینہ ہیں، فاطمہ ہیں، زینب ہیں۔ آپ کے بیٹوں میں حضرت علی اکبر ہیں، حضرت علی اصغر ہیں، زید ہیں، ابراہیم ہیں، محمد ہیں، حمزہ ہیں، ابو بکر ہیں، جعفر ہیں، عمر ہیں اور یزید ہیں رحمہم اللہ تعالی اجمعین۔ اس کے بعد آپلا نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے حضرت محسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، نبوت کے مہکتے پھول ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں۔ حضرت محسن کا انتقال کہتے ہیں کہ بچپن میں ہی ہو گیا۔ آپ کا نام بھی حضرت علی حرب رکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کا نام محسن رکھا گیا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب سے ان کا نام تبدیل فرما کر محسن ہی رکھا۔ ان کا انتقال بچپن میں ہی ہوا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ان کے وصال کا بہت صدمہ ہوا۔ یہ تھا آپلا نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک نواسوں کا تذکرہ۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے مرحلے میں آپلا نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی نواسیوں کا تذکرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔